عبداللہ صاحب، 1 منٹ رکیے، مجھے آپ سے کچھ کام ہے۔ اپنا نام سن کر عبداللہ کے قدم رک گئے۔ اس نے پلٹ کر دیکھا۔ آواز اور لب و لہجے سے کانوں نے جو سمجھا تھا، نگاہوں نے اس کی تصدیق کر دی۔ درمیانی عمر کا ایک سفید فام شخص اس کی سمت آ رہا تھا۔ وہ ایک دراز قد شخص تھا، جسم جھریرا اور چہرہ زندگی کی رونق سے بھرپور، لیکن یہ چہرہ عبداللہ کے لیے بالکل غیر مانوس تھا، گرچہ غرنا تھا کہ اس شہر میں اسے کسی جاننے والے سے ملنے کی کچھ زیادہ توقع بھی نہ تھی۔ عبداللہ نے ذہن پر زور ڈالا۔ اس مشقت کا حاصل ایک ہی نکلا۔ اس شخص کے چہرے پر پڑے ہوئے اجنبیت کے پردے اور گہرے ہو گئے۔ ہو سکتا ہے کانفرنس میں کہیں ملا ہو اور مجھے یاد نہ رہا ہو، عبداللہ نے دل میں سوچا۔ وہ اسی سوچ میں ڈوبا ہوا تھا کہ اجنبی نے قریب آ کر مسافر کے لیے ہاتھ بڑھاتے ہوئے اپنا تعارف کرایا۔ السلام علیکم، میرا نام ڈیوڈ ہے، آپ داؤد کہہ سکتے ہیں۔ عبداللہ نے سلام کا جواب دیتے ہوئے اپنا ہاتھ بھی آگے بڑھا دیا۔ عبداللہ کو اندازہ ہو گیا تھا کہ اس کا مخاطب ایک مسلمان بلکہ نو مسلم ہے۔ رواں انگریزی لہجے میں سلام اور لفظ داؤد کا استعمال اس کے اسلام اور ان کا تلفظ اس کے نو مسلم ہونے کا قرینہ تھا۔ عبداللہ کے چہرے پر اس کی روایتی مسکراہٹ اور گہری ہو گئی، مگر اس کی آنکھوں میں شناسائی کی کوئی جھلک ابھی تک پیدا نہ ہوئی تھی۔ یہ بات اجنبی نے بھی محسوس کر لی۔ اس نے اپنا مزید تعارف کرایا۔ میں نے آج کے سیشن میں آپ کی تقریر سنی تھی۔ آپ تقریر کے بعد یہاں ہوٹل کی لابی میں آ گئے تو میں بھی آپ کے پیچھے چلا آیا۔ سیشن تو ابھی جاری ہے۔ عبداللہ نے کہا، جی ہاں، سیشن جاری ہے، میں فریش ہونے کے لیے تھوڑی دیر باہر آیا تھا۔ نو مسلم نے کہا، جی یقیناً، آپ کو واپس سیشن میں جانا ہوگا، لیکن میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں، مجھے بہت ضروری کام ہے، ویسے میں ایک مسلمان ہوں۔ آخری بات کہتے ہوئے داؤد کے لہجے میں جوش آ گیا تھا۔ اس جملے نے عبداللہ کے تاثر کی تصدیق کر دی تھی۔ اس نے داؤد سے دوبارہ بڑی گرمجوشی سے مصافحہ کیا۔ بہت خوشی ہوئی آپ سے مل کر۔ ہدایت کے راستے اور جنت کی منزل کی طرف بڑھنے والے قدموں پر سلام ہو۔ میرے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اس راہ پر خوش آمدید۔ عبداللہ کی بات سے داؤد ایک دم کھل اٹھا۔ اس نے خوش ہو کر کہا، مجھے اسلام قبول کرنے پر اس طرح مبارکباد پہلے کسی نے نہیں دی۔ مجھے اس لمحے محسوس ہو رہا ہے کہ میں پیغمبر اسلام کے دور میں پہنچ گیا ہوں۔ میرا دل گواہی دے رہا ہے کہ میں اپنے اور آپ کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی وارث کے مخاطب ہوں۔ شکریہ، میں تو 2 دن سے یہاں موجود ہوں۔ آج کانفرنس کا آخری سیشن ہے جو رات تک جاری رہے گا۔ کل الصبح ہی میری روانگی ہے۔ عبداللہ نے اپنے بارے میں کہے گئے تعریفی کلمات کو نظر انداز کرتے ہوئے داؤد کے اصل سوال کے جواب میں اس سے اپنے مسئلے سے آگاہ کیا۔ تاہم اس کے لہجے میں تردد تھا۔ وہ ملاقات سے منع نہیں کرنا چاہ رہا تھا، مگر اس کے پاس ملنے کا موقع نہیں تھا۔ اس کی بات سن کر داؤد کے چہرے پر مایوسی طاری ہو گئی۔ لمحے بھر کو دونوں خاموش ہو گئے۔ داؤد کے مرجھاتے چہرے کو پڑھتے ہوئے عبداللہ نے ایک راہ نکالی۔ ایک شکل ہو سکتی ہے، کانفرنس کا آخری سیشن سوال و جواب کا ہے۔ یہ سیشن شام میں ہوگا، دوپہر سے شام تک وقفہ ہے۔ میں اس وقفے میں الحمرا دیکھنے جاؤں گا۔ آپ چاہیں تو میرے ساتھ وہاں چلیں، مگر خبر نہیں آپ کو وہاں جانے میں کوئی دلچسپی ہے یا نہیں۔ عبداللہ کی بات پوری بھی نہیں ہوئی تھی کہ داؤد خوشی سے بول اٹھا، کیوں نہیں، میں ضرور چلوں گا۔ یہ تو میری دلچسپی کی چیز ہے، کیونکہ میں پیشے کے اعتبار سے ماہر آثار قدیمہ ہوں، اس قدیم تاریخ کا ماہر جو پرانے آثار کے اجڑے ہوئے در و دیوار اور ان میں پوشیدہ دفینوں میں لکھی ہوتی ہے۔ چلیے، یہ تو بہت خوب ہوا، ہماری ملاقات پکی ہو گئی۔ آج کی سپہر الحمرا کے ساتھ آپ کے نام بھی ہے۔ میں انشاءاللہ یہیں لابی میں آپ کو مل جاؤں گا۔ جی ضرور، یہ میرے لیے اعزاز کی بات ہوگی۔ اس کے ساتھ ہی دونوں نے باہمی مصافحہ کیا اور عبداللہ آڈیٹوریم کی طرف جہاں کانفرنس ہو رہی تھی واپس جانے کے لیے آگے بڑھ گیا۔ جمیلہ سو رہی تھی، مگر اس کے چہرے پر بے چینی اور اضطراب کے آثار نمایاں تھے۔ وقفے وقفے سے وہ کچھ بڑبڑا رہی تھی۔ الفاظ واضح نہیں تھے، مگر خوف و اذیت کی اس کیفیت کے عکاس ضرور تھے جس سے وہ خواب میں گزر رہی تھی۔ وہ یقیناً کوئی بھیانک خواب دیکھ رہی تھی۔ پھر ایک گھگیاتی ہوئی چیخ مار کر وہ بیدار ہو گئی اور گھبراہٹ میں اٹھ کر بستر پر بیٹھ گئی۔ اس نے گھڑی پر نگاہ ڈالی۔ رات کے 2 بج رہے تھے۔ ہر طرف خاموشی اور سناٹے کا راج تھا، مگر اس کا دل سکون کی کیفیت سے بالکل خالی تھا۔ وہ مایوسی اور جھنجھلاہٹ کے عالم میں بڑبڑائی،
میرے خدا، پھر یہی خواب! اس اذیت سے کب پیچھا چھوٹے گا؟ یہ کہتے ہوئے اس نے دونوں ہاتھوں سے اپنا سر پکڑ لیا۔ خیالات کی ایک رو تھی جو اس کے ذہن میں چل رہی تھی۔ جو اذیت خواب کی شکل میں اس نے نیند میں بھگتی تھی، وہ جاگنے پر خیال کی شکل میں اس پر مسلط ہو گئی۔ یا شاید یہ خیال ہی تھا جس نے برس ہا برس سے خواب کے روپ میں اس کو اذیت سے دوچار کر رکھا تھا۔ وہ ساری زندگی یہ خواب دیکھتی آئی تھی۔ رسوائی اور ذلت کی داستان اس پر ایک ہی دفعہ مسلط ہوئی، لیکن خیال اور خواب کی دنیا میں یہ اذیت زندگی بھر کے لیے ایک روگ بن کر رہ گئی تھی۔ کچھ عرصہ ہوا کہ یہ خواب کچھ کم ہو گئے تھے، مگر جب سے اس کی بڑی بیٹی سارہ کی شادی ہوئی تھی، اسے یہ خواب دوبارہ ستانا شروع ہو گئے۔ کبھی اس کے شوہر کا غضبناک چہرہ اس کی نگاہ کے سامنے آ جاتا، کبھی اس کی کفن پوش لاش نظر کے سامنے آ جاتی، اور کبھی طلاق کے الفاظ اس کے کانوں میں گونجتے، اور کبھی اس سے زیادہ وہ کچھ نہ سوچ سکی۔ وہ سوچنا بھی نہیں چاہتی تھی۔ اس نے برابر میں لیٹی ہوئی اپنی چھوٹی بیٹی صبا کی طرف دیکھا۔ وہ ہر چیز سے بے خبر سو رہی تھی۔ اس کے چہرے پر معصومیت تھی، سکون تھا، اور نوجوانی کی گہری اور بے فکر نیند کے آثار تھے۔ اللہ ان دونوں کو ہمیشہ اپنی پناہ اور عافیت میں رکھے، اپنے گھروں کا سکھ دکھائے۔ اس نے صبا کے ساتھ سارہ کے لیے بھی دعا کی۔ سارہ کو اس کی دعاؤں کی واقعی بہت ضرورت تھی۔ سارہ کی شادی کو چند ہی ماہ ہوئے تھے۔ وہ اپنے چچا زاد حمزہ سے بیاہی گئی تھی، مگر جب سے اس کی شادی ہوئی، جمیلہ کا سکون غارت ہو گیا تھا۔ حمزہ اس کے دیور کا لڑکا تھا، مگر دونوں گھرانوں میں عرصے سے کچھ زیادہ ملنا جلنا نہ تھا، اس لیے انہیں حمزہ کے مزاج کا زیادہ اندازہ نہ تھا۔ انہوں نے حمزہ کو بچپن میں دیکھا تھا، دوبارہ اس وقت دیکھا جب ان کے دیور شفقت اور دیورانی ثمینہ اس کا رشتہ لے کر آئے۔ ایک بیوہ کے گھر جس کے دونوں لڑکے کام کاج سے فارغ ہوں، کھاتے پیتے گھر آنے کا رشتہ آ جائے، وہ بھی اتنے قریبی رشتہ داروں کے ہاں سے، اس سے زیادہ سکون کی کوئی بات اس کے لیے نہیں ہو سکتی تھی۔ وہ ماضی کی ساری شکایتیں بھول گئیں۔ یہ بھول گئیں کہ ان کے شوہر کے بعد شفقت نے مرحوم بھائی اور ان کے 4 یتیم بچوں کی کفالت کرنے کے بجائے منہ پھیر لیا تھا۔ وہ یہ بھی بھول گئیں کہ جس وقت وہ اور ان کے بچے غریبی کے انبار میں دبے ہوئے زندگی کی گاڑی کسی نہ کسی طرح کھینچ رہے تھے، شفقت صاحب نے انہیں پلٹ کر بھی نہ پوچھا، نہ سگی رشتہ داری کا لحاظ کیا، نہ بھائی کے یتیم بچوں کا۔ وہ انتہائی خود غرض شخص تھے۔ یہی زندگی میں ان کی ترقی کا راز بھی تھا۔ انہوں نے زندگی بھر اپنے بیوی بچوں کے علاوہ کبھی کسی کا نہ سوچا۔ اپنی ترقی کی راہ میں انہوں نے کسی جائز و ناجائز، حلال و حرام کی پرواہ نہ کی، اور آج وہ دنیاوی ترقی کے عروج پر کھڑے تھے۔ ان کی بیوی ثمینہ اپنے شوہر سے بھی 2 ہاتھ آگے تھیں۔ در حقیقت شوہر کو ایسا بنانے میں بہت کچھ ان کا بھی عمل دخل تھا، مگر قسمت کو کیا کہیے کہ کچھ عرصے قبل کسی شادی میں حمزہ نے سارہ کو دیکھ لیا۔ وہ تھی بھی بہت خوش شکل، اور پھر شادی کے موقع پر پہن اوڑھ کر ایسی لگ رہی تھی کہ ہزاروں میں نمایاں ہو جائے۔ وہ حمزہ کے من کو بھا گئی۔ اس نے ماں باپ کو صاف بتا دیا کہ شادی کرے گا تو سارہ سے ہی کرے گا۔ شفقت اور ثمینہ ان دنوں اپنے اکلوتے بیٹے حمزہ کا رشتہ دیکھ رہے تھے۔ شروع میں دونوں نے مزاحمت کی، مگر آخرکار بیٹے کی ضد کے آگے ہتھیار ڈالنے پڑے۔ اگرچہ وہ اس رشتے پر دل سے راضی نہ تھے، اور خاص کر ثمینہ تو کسی طور آمادہ نہ تھی، مگر بیٹے نے کسی بھی اور جگہ شادی کرنے سے صاف انکار کر دیا تھا۔ مجبوری کے عالم میں بیوہ بھابھی اور مرحوم بھائی کی اولاد کی محبت دوبارہ جاگی۔ پھر آنا جانا شروع ہو گیا، ملنا جلنا ہوا، تحفے تحائف دیے گئے، اور پھر آخرکار سارہ کا رشتہ حمزہ کے لیے مانگ لیا گیا۔ جمیلہ کس منہ سے اور کس طرح نہ کہتی۔ قریبی رشتہ، دولت کی ریل پیل، اچھا کھانا پینا، اور یہاں ہر جگہ مخلصی نے ڈیرے ڈال رکھے تھے۔ بیٹے بے روزگار تھے، بیٹیوں کو کسی نہ کسی طرح پڑھا لکھا دیا تھا، لیکن سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ ان کی شادی کیسے ہوگی۔ مگر شفقت اور ثمینہ نے یہ اطمینان بھی دلا دیا کہ ان کا جہیز کے نام پر کوئی مطالبہ نہیں، گرچہ اس میں بھی اصل وجہ ان کی شرافت سے زیادہ یہ تھی کہ جہیز کے نام پر جو کچھ سارہ کے ساتھ آنا متوقع تھا، وہ ملنے جلنے والوں میں ان کی ناک کٹوانے کا سبب بھی بن جاتا۔ یوں ایک روز جب قسمت ایسے مہربان ہوئی تو انہوں نے کچھ نہیں دیکھا۔ سارہ حمزہ کے ساتھ بیاہی گئی۔
یہ بات بعد میں کھلی کہ حمزہ کا غصہ آگ کی بھٹی کی طرح دہکتا ہے، اور جب غصہ آ جاتا ہے تو وہ کچھ نہیں دیکھتا، بالکل اپنے تایا یعنی جمیلہ کے شوہر پر گیا تھا۔ اس مماثلت کے خیال سے ہی جمیلہ ایک دفعہ پھر لرز گئیں۔ بے اختیار انہوں نے فون اٹھایا اور سارا کا نمبر ملایا۔ کافی دیر تک بیل بجتی رہی، پھر نیند میں ڈوبی ہوئی سارا کی آواز آئی، امی سب خیریت تو ہے؟ رات کے 3 بجے آپ نے فون کیوں کیا ہے؟ بیٹا بس تم سے پوچھنا ہے تم خیریت سے تو ہو؟ امی رات کے اس پہر آپ نے صرف یہ پوچھنے کے لیے مجھے نیند سے اٹھایا ہے کہ میں خیریت سے ہوں؟ سارا نے دبی دبی آواز میں پوچھا۔ اس کے لہجے سے بیزاری ٹپک رہی تھی۔ آپ کو پتہ ہے کہ حمزہ اٹھ گئے تو غصہ ہوں گے؟ ماں نے کہا، یہی تو پوچھ رہی ہوں کہ حمزہ کو آج کل غصہ تو نہیں آ رہا؟ سارا نے کہا، امی خدا کے لیے انہیں غصہ نہیں بھی آ رہا تو اس بے وقت فون پر ضرور آ جائے گا، پلیز فون بند کر کے سو جائیں، صبح میں بات کروں گی آپ سے، سارا نے کہا اور جواب کا انتظار کیے بغیر فون رکھ دیا۔ جمیلہ کچھ دیر فون ہاتھ میں لیے بیٹھی رہی، پھر وہ ہاتھ جوڑ کر اللہ کے سامنے دست بدعا ہو گئیں کہ جس پل صراط سے وہ گزری ہے اس کی بیٹی کو کبھی اس پر قدم نہ رکھنا پڑے۔ وہ دیر تک یہ دعا مانگتی رہیں۔ نہ جانے رات کا کون سا پہر تھا، آسمان پر چاند موجود نہ تھا کہ یہ قمری مہینے کی ابتدائی تاریخ تھی۔ وہ ہوتا بھی تو گہرے سیاہ بادلوں کے سامنے خود کو اسی طرح مجبور پاتا جس طرح ستاروں کی روشنی ان بادلوں کے قید میں بے بس ہو چکی تھی۔ یہ آسمان کا حال تھا۔ رہی زمین تو اس صحرائی علاقے میں دور دور تک روشنی کی ایک رمق بھی موجود نہ تھی۔ اندھیرے کی محیط چادر نے ہر منظر کو ڈھانپ رکھا تھا، گرچہ اس صحرا میں کوئی منظر ویسے بھی موجود نہ تھا۔ ہوا بالکل بند تھی، چاروں طرف ایک ہولناک سناٹا طاری تھا۔ اندھیرے اور سناٹے کا ایسا راج طاری تھا کہ کوئی انسان یہاں آ جاتا تو دہشت سے مر جاتا۔ اس سناٹے میں وقفے وقفے سے اگر کوئی آواز گونجتی تو وہ اس اندھیرے میں نظر نہ آنے والے سانپوں کی پھنکار تھی۔ یہ پھنکار اس وحشت زدہ ماحول میں مزید دہشت پیدا کر رہی تھی۔ ایسی ہی وحشت زدہ تاریکی اور سکوت اس مجلس پر طاری تھا جو اس صحرا میں ایک پہاڑی ٹیلے کے دامن میں ہو رہی تھی۔ تمام حاضرین سر تا پیر سیاہ چوغوں میں ملبوس تھے۔ چہرے کی جگہ ایک عجیب مکروہ سی شکل نظر آ رہی تھی۔ یہ لوگ کسی طور انسان نہیں تھے، یہ واقعی انسان نہیں تھے، مگر یہ کیا تھے اس کا کچھ اندازہ کرنا ممکن نہ تھا۔ ایسا لگتا تھا کہ جیسے یہ اندھیرے کی کوئی مخلوق تھی جس کے لیے اندھیرا روشنی کے برابر تھا۔ قیاس اگر کچھ بتاتا تھا تو وہ یہ کہ ابلیس کے بہت سے فرزند ایک ساتھ جمع ہیں۔ کچھ دیر بعد اس خاموشی کو حاضرین میں سے ایک کی پھنکارتی ہوئی آواز نے توڑا۔ اس نے سامنے بیٹھے ہوئے شخص کو مخاطب کر کے کہا، عزت مآب زاریوس، آج سردار نے ہم کو اس طرح اچانک کیوں بلایا ہے؟ محترم سوگویال، مجھے بھی نہیں خبر کہ اس اجتماع کی کیا خاص وجہ ہے، بظاہر تو سب ٹھیک ہے۔ زاریوس نامی شخص نے جواب دیا۔ اس کے لہجے اور آواز سے ظاہر ہوتا تھا کہ وہ اس مجلس میں کوئی نمایاں مقام کا شخص ہے۔ اس نے بالکل درست فرمایا، عزت مآب زاریوس، سب ٹھیک ہی نہیں ہے بلکہ بہت اچھا جا رہا ہے۔ پہلے شخص نے جیسے سوگویال کہہ کر مخاطب کیا تھا، ایک دفعہ پھر اپنی پھنکارتی ہوئی آواز بلند کی، ایک طویل عرصے کی مشکل کے بعد پچھلے کچھ عرصے سے ہمارا اقتدار پھر دنیا پر قائم ہو چکا ہے۔ ہر طرف ہماری مرضی چل رہی ہے۔ ایسا شاندار وقت تو ہماری تاریخ میں شاید ہی کبھی آیا ہو۔ میں آپ کی مکمل تائید کرتا ہوں۔ اس پھنکار کی تائید میں ایک اور پھنکار بلند ہوئی۔ سیاہ چوغے میں ملبوس ایک اور شخصیت نے گفتگو میں حصہ لیا۔ زاریوس نے اس آواز کی طرف متوجہ ہو کر اس شخصیت کو دیکھا، پھر سوگویال کی طرف رخ کیا۔ سوگویال نے اس کا مدعا سمجھتے ہوئے اس شخصیت کا تعارف کرایا۔ عزت مآب زاریوس، یہ ہمارے نئے اور نوجوان ساتھی ہیں جو اپنے بیش بہا کارناموں کی بدولت ترقی پا کر پہلی دفعہ ہماری مجلس میں شرکت کا اعزاز پا رہے ہیں۔ میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں اپنے ہونہار ساتھی منایوس کو۔ منایوس، آپ کو اس مجلس میں خوش آمدید۔
زاریوس نے خوش دلی کے ساتھ منایوس کا استقبال کرتے ہوئے کہا۔ منایوس نے بھی والہانہ انداز میں جواب دیا، میرے لیے بڑی عزت کی بات ہے کہ ایسے بڑے لوگوں کی مجلس میں مجھے شریک ہونے کا موقع ملا ہے۔ یہ کتنا بڑا اعزاز ہے کہ جس عظیم مشن کو میرے آقا عزازیل نے شروع کیا تھا اس کو پورا کرنے والی مجلس کا رکن بنوں، مگر آپ کا اس مجلس میں ہونا اہل مجلس کے لیے اعزاز کی بات ہے۔ سوگویال نے شاندار طریقے سے منایوس کی حوصلہ افزائی کی اور پھر اس کے کارناموں کی تحسین کرتے ہوئے زرایوس سے کہا، عزت مآب زرایوس، ہمارے اس نوجوان ساتھی نے پچھلے کچھ عرصے سے تہلکہ مچا رکھا ہے، ہر جگہ ان کی دھوم ہے، بہت خوب، کیا کارنامے ہیں ان کے۔ آپ جانتے ہیں کہ اولاد آدم کے خلاف ہمارے پاس سب سے اہم ہتھیار جنسی بے راہ روی ہے، ہر دور میں ہم مرد و زن کو اسی کے ذریعے سے اپنے راستے پر لاتے رہے ہیں۔ بالکل درست فرمایا آپ نے محترم سوگویال، مگر اس کے باوجود انسانی معاشروں میں زنا کو ہر دور میں برا سمجھا گیا، لیکن اب تو صورتحال بدل چکی ہے۔ ہمارے ساتھیوں نے دنیا بھر میں زنا کو سماجی طور پر قابل قبول شے بنا دیا ہے، بلکہ زنا کے بعد اب تو ہم جنس پرستی کو بھی ہم نے دنیا بھر میں نہ صرف عام کیا ہے بلکہ لوگوں کے لیے قابل قبول بھی بنا دیا ہے۔ زرایوس نے سر ہلاتے ہوئے سوگویال کی تائید کی۔ اس کی تائید پر سوگویال نے فخر سے منایوس کے بارے میں تفصیلات بیان کرنا شروع کی۔ جناب عالی، آپ نے بالکل درست فرمایا، یہ عظیم کارنامہ جن ساتھیوں نے سر انجام دیا ہے ان میں اہم ترین نام سردار منایوس کا ہے۔ آپ کی ذہانت، صلاحیت اور انتھک کوششوں کا نتیجہ ہے کہ آج دنیا کے بیشتر معاشروں میں زنا کو برائی نہیں سمجھا جاتا۔ بہت سے ملکوں میں ہم جنس پرستی کو قبول عام حاصل ہو چکا ہے، بلکہ اس سے آگے بڑھ کر سردار منایوس کا یہ کارنامہ بھی کہ عریاں فلموں، فحش رسالوں اور انٹرنیٹ کے ذریعے سے انہوں نے فحاشی کو دنیا کے ہر گھر میں پہنچا دیا ہے۔ فلموں اور ٹی وی پروگراموں کے ذریعے سے اب تمام دنیا میں نیم عریاں لباس عام ہو چکا ہے۔ یہ سب بھی منایوس اور ان کے ساتھیوں کا عظیم کارنامہ ہے۔ سوگویال نے بڑے فخر سے منایوس کے کارنامے بیان کیے، جو سینہ چوڑا کیے اپنے کارناموں کے بیان پر خوش خوش بیٹھا تھا۔ عزازیل کے عظیم فرزند منایوس، تم قابل تعریف ہو۔ اس دور میں عفت اور پاک دامنی کو دنیا سے ختم کرنے، دنیا بھر میں زنا اور عریانی کو عام کرنے اور خدا کی ناپسندیدہ چیزوں کو انسانوں کی نظر میں سب سے زیادہ محبوب بنانے پر میں تمہیں خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ زرایوس نے دل کھول کر منایوس کی تعریف کی۔ منایوس نے بڑے فخر سے کہا، یہی نہیں محترم زرایوس اور سردار سوگویال، اب تو صورتحال یہ ہے کہ ہر دوسرا نوجوان اپنے موبائل فون اور کمپیوٹر پر عریاں فلموں اور تصویروں کا ذخیرہ لیے پھرتا ہے۔ زیادہ وقت نہیں گزرے گا کہ آپ کو اس دنیا میں کوئی پاک دامن مرد اور عورت ڈھونڈنا مشکل ہو جائے گا۔ ہمیں تم سے یہی امید ہے منایوس، اب تو تمہارے مقابلے میں ہمیں اپنے کام بہت چھوٹے لگنے لگے ہیں۔ سوگویال نے بظاہر اس کی حوصلہ افزائی کی، مگر آخری جملہ اس کی اندرونی کیفیت کا عکاس تھا کہ وہ در حقیقت اپنی تعریف سننا چاہ رہا تھا۔ ارے یہ کیسی بات کی ہے آپ نے محترم سوگویال، میرے کام کی جہاں انتہا ہوتی ہے وہاں سے تو آپ کے کارنامے شروع ہوتے ہیں۔ میں نے اتنی محنت اس لیے کی ہے کہ زنا کے ذریعے سے خاندانی نظام تباہ ہو جائے۔ خاندانی تربیت کے بغیر پلنے والے بچے ہمارا سب سے زیادہ آسان نشانہ ہوتے ہیں، مگر آپ تو نکاح کے مضبوط تعلق سے بننے والے میاں بیوی کے رشتے کو توڑ کر یہی مقصد حاصل کرتے ہیں۔ میرے لیے تو بڑا آسان ہے کہ ایک نوجوان کو اپنے رخ پر لے آؤں، مگر وہ توبہ کر کے فوراً خدا کی طرف لوٹ سکتا ہے، مگر آپ تو وہاں وار کرتے ہیں جہاں وار کرنا سب سے مشکل ہے، جہاں سے لوٹنے کا امکان نہیں ہوتا۔ آپ تو خاندان کی اس ڈور کو کاٹتے ہیں جس کو پورا معاشرہ مل کر مضبوطی سے باندھتا ہے۔ منایوس بول رہا تھا اور اس کی آواز میں یہ احساس پوری طرح جاگزیں تھا کہ وہ واقعی سوگویال کے کام کی اہمیت سمجھتا ہے۔ ہاں بھائی، سوگویال کے کام کے کیا کہنے، زرایوس نے بھی اس کی تائید کرتے ہوئے کہا۔ انہیں بہت محنت کرنی پڑتی ہے، میاں بیوی کے تعلق کی ڈور کاٹنا آسان نہیں ہوتا، کتنے مواقع ڈھونڈنے پڑتے ہیں، کتنے لوگوں کو استعمال کرنا ہوتا ہے، کیسے کیسے وسوسے ڈالنے پڑتے ہیں، مزاج کے ہر رنگ کو سمجھنا ہوتا ہے، انسانی طبیعت کے ہر انداز کو کام میں لانا پڑتا ہے، پھر کہیں جا کر گھر میں جھگڑا ہوتا ہے۔
جی آپ نے بالکل درست فرمایا، اتنی محنت کے بعد ہی کہیں جا کر ہماری مرضی کا معاملہ ہوتا ہے۔ ایک دفعہ جھگڑا شروع ہو جائے تو الزام، بہتان، نفرت، بغض، عداوت، بد کلامی، جھوٹ، ظلم جیسی چیزیں گھر کی فضا کا حصہ بن جاتی ہیں۔ دل خراب ہوتے ہیں، بچے برباد ہوتے ہیں اور آخر کار میاں بیوی کا تعلق ٹوٹ جاتا ہے۔ منایوس نے زرایوس کی بات میں گرہ لگاتے ہوئے ماہرانہ تبصرہ کیا۔ یہ نہ بھی ہو تب بھی رشتے ناطے ختم ہو جاتے ہیں۔ اولاد، والدین، بہن بھائی، سسرال اور میکے کے سارے رشتوں اور نعتوں کا تانا بانا نکاح کی مرکزی ڈور سے جڑا ہوتا ہے۔ یہ ڈور کٹ جائے تو کیا ہی کہنے، نفرت کی بھٹی دہک جاتی ہے جس میں خاندان در خاندان جلتا اور نسل در نسل برباد ہو جاتی ہے۔ اس رشتے کی ڈور نہ بھی کٹے تو تعلق اور ناطے کی ڈور ضرور ٹوٹتی ہے اور لوگ ایک دوسرے کی شکل دیکھنے کے روادار نہیں رہتے۔ منایوس کے تبصرے پر خوش ہوتے ہوئے سوگیال نے اپنے کام پر مزید روشنی ڈالنا شروع کی۔ آپ تو جانتے ہی ہیں کہ صرف میاں بیوی ہی نہیں، میں تو ہر رشتے اور تعلق کی ڈور کاٹتا ہوں۔ خدا کو جتنی دلچسپیاں انسانوں کو باندھ کر رکھنے سے ہے، مجھے اتنی ہی دلچسپی انہیں کاٹنے سے ہے۔ میاں بیوی کا رشتہ نہ بھی کٹے تو والدین، اولاد، بہن بھائیوں اور دیگر رشتہ داروں میں نفرت پھیلانا اور تعلق خراب کرنا میرا کام ہے۔ کیا کہنے ہیں تمہارے میرے بھائی سوگیال، تم ہمارے سر کا تاج ہو۔ زاریوس نے شدت محبت سے سوگیال سے کہا۔ یہ کیا بات کہی آپ نے؟ ہمارے سر کا تاج تو آپ ہیں، ہماری کیا جرت کہ آپ کی برابری کر سکیں؟ سوگیال نے ایک لمحے کی تاخیر کے بغیر جواب دیا۔ سردار زاریوس کے کارنامے کا مجھے زیادہ علم نہیں، صرف نام سے واقف ہوں، یا یہ کہ آپ فرزندان عزازیل میں سے اہم ترین کاموں کے ذمہ دار ہیں۔ منایوس نے تجسس کے ساتھ زاریوس کے بارے میں دریافت کیا۔ اسے معلوم تھا کہ زاریوس اس مجلس کا اہم ترین شخص ہے، لیکن وہ اس کے بارے میں زیادہ نہیں جانتا تھا۔ میں بتاتا ہوں ان کے کارنامے، سوگیال نے اس کی بے خبری کو دور کرنے کے لیے پورے جوش و خروش سے بولنا شروع کیا۔ ہم جو کچھ بھی کرتے ہیں اس کے جواب میں انسانوں کے تحفظ کے لیے خدا نے ایک دفاعی حصار بنا رکھا ہے، اہل مذہب کا دفاعی حصار، مذہبی پیشواؤں کی دفاعی لائن۔ یہ ان کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ معاشرے کو ہمارے جال میں پھنسنے سے روکیں۔ چنانچہ یہ جناب زاریوس کا مشن ہے کہ وہ اہل مذہب کو ان کے اصل کام سے ہٹا کر دوسرے کاموں میں لگا دیں۔ چنانچہ جس طرح آپ جنسی جذبے کو استعمال کر کے انسانوں کو گمراہ کرتے ہیں، محترم زاریوس انا، حسد، تعصب کی انسانی کمزوریوں کو استعمال کر کے اہل مذہب کی بیخبنی کرتے ہیں۔ یہ ان کا کارنامہ ہے کہ آج اہل مذہب فرقہ واریت کے اسیر ہیں۔ یہ دین کی اصل دعوت کو چھوڑ کر باہمی جھگڑوں میں الجھے رہتے ہیں۔ خدا کے مطلوب ترین کاموں اور دین کے اہم ترین مطالبات کو چھوڑ کر انتہائی سطحی اور غیر اہم کاموں کو، جن سے ہمیں کوئی نقصان نہیں، اصل دین بنا کر پیش کرتے ہیں۔ سب سے بڑھ کر یہ کہ جن غیر مسلموں کو انہیں دین اسلام کی دعوت دینی ہے، ان کے خلاف اپنی قوم میں نفرت کا سور پھونکتے رہتے ہیں۔ اس نفرت اور دشمنی میں جو چیز ذبح ہوتی ہے وہ اسلام کی دعوت ہے۔ یہ ہماری عظیم کامیابی ہے جو سردار زاریوس کی محنت شاقہ کا نتیجہ ہے۔ کیا بات ہے آپ کی سردار زاریوس! اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ دشمن کے دفاعی حصار کو تو آپ گرا دیتے ہیں، اس کے بعد ہمارا کام بہت آسان ہو جاتا ہے۔ منایوس نے زاریوس کی تحسین کرتے ہوئے کہا تو سوگیال نے زاریوس کے کام کے نتیجے کو اس طرح بیان کیا۔ بالکل، مذہب کی رہنمائی سے محرومی کے بعد ہمارے سامنے بس نہتے اور بے بس عوام بچتے ہیں، جن کی فطرت کب تک ان کو ہمارے داؤ سے بچا سکتی ہے۔ بہت خوب، میں اہل مذہب کے دفاعی حصار کو ڈھانے پر آپ کی عظمت کو سلام پیش کرتا ہوں۔ منایوس نے بہت عقیدت سے زاریوس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، جو اپنے کارناموں کی تفصیل سنتے ہوئے سینہ اکڑائے بیٹھا تھا۔ زاریوس نے خوشی سے سر ہلاتے ہوئے منایوس کے سلام کو شرف قبولیت بخشا۔ زاریوس کی خوشی کو دیکھتے ہوئے سوگیال نے اس کے کارناموں کو دوسرے پہلو سے بیان کرنا شروع کیا۔ صرف مذہبی لیڈر ہی نہیں بلکہ محترم زاریوس مال اور اقتدار کے ایوانوں پر بھی اپنا راج قائم کیے ہوئے ہیں۔ سیاسی لیڈر اور طبقہ اشرافیت کے لوگ ہی دنیا بھر میں جنگیں اور فساد برپا کرواتے ہیں۔ یہ لوگ
کرپشن اور ظلم و زیادتی سے مال اور دولت کے خزانے جمع کرتے ہیں اور عوام الناس کو غربت اور جہالت کی تاریکیوں میں سسکنے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں۔ جہالت اور غربت کے مارے لوگوں کو اپنا شکار بنانا ہمارے لیے بہت آسان ہوتا ہے۔ اسی طرح جنگیں اور فساد ہمارے بنیادی مقاصد کی تکمیل کرتی ہیں۔ بے گناہوں کا قتل، عصمتوں کا لٹنا، جان و مال کی بربادی وہ چیزیں ہیں جو لوگوں کی زندگیوں کو مصیبت بنا دیتی ہیں۔ یہ سب اس بات کا نتیجہ ہوتا ہے کہ سردار زاریوس سیاسی طبقات اور طبقہ اشرافیہ کو اپنے اشاروں پر نچاتے ہیں۔ واہ، کیا خوب کام ہے آپ کے محترم زاریوس! مجھے فخر ہے کہ میں ابلیس کے اتنے عظیم فرزند کی صحبت کا شرف حاصل کر رہا ہوں۔ منایوس نے فدویانہ لہجے میں زاریوس کو داد دی۔ ہاں، مگر مجھے اس بات کا کھلے دل سے اعتراف ہے کہ جب تک انسانوں میں سے کچھ لوگ ہمارے مخلص ساتھی نہ بنیں، ہم کبھی بھی اپنا مقصد حاصل نہیں کر سکتے۔ مجھے اور آپ سب کو انسانوں میں سے اپنے ان ساتھیوں کی عظمت کا اعتراف کرنا چاہیے، جو کئی پہلوؤں سے ہم سے بہت آگے ہیں، مگر انسان ہونے کی بنا پر ہماری مجلس کے رکن نہیں بن سکتے۔ زاریوس نے شیطانیت کے ایک اہم دائرے کی طرف ان کی توجہ مبذول کرائی۔ آپ نے 100% درست فرمایا۔ جب تک کچھ انسان شیطان نہ بنے، ہم کبھی زمین پر فساد برپا نہیں کر سکتے۔ جان، مال اور آبرو کی ساری بربادی کا باعث تو یہی لوگ بنتے ہیں۔ سوگویال نے اس کی تائید کرتے ہوئے شیاطین انس کو بھرپور طریقے سے خراج تحسین پیش کیا۔ پھر کچھ دیر کے لیے وہ تینوں خاموش ہو گئے۔ مجلس میں اب جگہ جگہ ویسی ہی پھنکاریں بلند ہو رہی تھیں جیسی ان تینوں کی گفتگو سے پیدا ہوئی تھیں۔ باقی اہل مجلس بھی انتظار سے تنگ آ کر باہمی گفتگو شروع کر چکے تھے۔ زاریوس نے اہل مجلس پر نظر ڈالتے ہوئے کہا، کافی تاخیر ہو گئی، کیا سبب ہے کہ سردار ابھی تک تشریف نہیں لائے؟ زاریوس کے الفاظ کی بازگشت ابھی ختم بھی نہیں ہوئی تھی کہ ایک سمت سے اندھیرے میں تیرتی ہوئی ایک اور شخصیت نمودار ہوئی۔ اس کی آمد کا احساس ہوتے ہی زاریوس نے اپنی بات بیچ میں چھوڑی اور یہ کہتے ہوئے کھڑا ہو گیا، سردار کا اقبال بلند ہو۔ اس کے ساتھ ہی سب حاضرین خاموش ہو گئے اور سردار کی آمد پر احتراماً کھڑے ہو گئے۔